بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و مکرم حضرات العلماء و معزز سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج ایک محدود پیمانے پر ہی صحیح لیکن بہرحال امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتحاد کا ایک ایمان افروز رنگ دکھایا ہے۔ میرے یہ دوست جن کے نام سے اس وقت تک بھی آگاہ نہیں ہوں، جو اسٹیج سیکرٹری کے فرائض پر سر انجام دے رہے ہیں، میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مولود کعبہ علیہ السلام کی یاد میں منعقد ہونے والے مقدس محفل میں حب علی علیہ السلام کے نام پر حاضری کی دعوت دی، تو ان کی یہ دعوت سن کر میں نے یہ سوچا کہ میرے مسلک و مشرب میں حب علی علیہ السلام نام پر دی گئی دعوت قبول کرنا عین ایمان ہے، اور حب علی علیہ السلام کے نام پر دی گئی دعوت کو رد کرنا کلمہ پڑھنے کے باوجود عین منافقت ہے۔ اسی لیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب علی فقد احب ومن اخنی فقد احب اللہ ومن ابغض علی فقد ابغضنی من ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ جس کسی نے میرے علی علیہ السلام سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے میرے علی علیہ السلام سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ کیونکہ حب علی علیہ السلام عین ایمان ہے، حب علی علیہ السلام عین نجات ہے، اور بغض علی علیہ السلام نفاق ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ راہ ایمان کو چنے، راہ نفاق کو نہ چنے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے دور میں ایمان کی کسوٹی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہمارے زمانے میں ایمان کی کسوٹی کیا تھی اور منافقت کی کسوٹی کیا تھی؟ کگا نعرف منافقین بغضهم علیٰ، ہم منافقوں کی پہچان بغض علی علیہ السلام سے کیا کرتے تھے۔ جب کسی سے حب علی علیہ السلام کی خوشبو آتی ہم اسے مومن سمجھ کر گلے لگا لیتے، جس نے بغض علی علیہ السلام کی بو آتی اسے منافق سمجھتے۔ اسی لیے یہ حاضری ایمان کا عین تقاضا تھی، اور وقت کی عین ضرورت بھی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو یہ فرمایا۔ قرآن کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اہل کتاب سے فرما دیجیے، یہودیوں کو یہ کہہ دیجیے کہ نعلو کملتا سوائے بیننا و بینکم، اے یہودیوں آؤ، تم بھی ایک خدا کو مانتے ہو، ہم بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، اور کچھ نہ صحیح یہ بات تو قدر مشترک ہے۔ قرآن کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجیے اہل کتاب سے کہ اس قدر مشترک پر اکٹھے ہو جائیں، اختلافات کو بھول کر ایک ہی قدر مشترک پر اکٹھے ہو جائیں۔ ارے مدینہ کے اس ریاست کے استحکام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور اہل کتاب قدر توحید پر مشترک ہو سکتے ہیں، تو ریاست پاکستان کے استحکام کے لیے سارے مسلمان حب علی علیہ السلام پر متفق کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور مجھے ہرگز یہ کہنے میں کوئی تأمل نہیں کہ پاکستان یا بلاد اسلام میں رہنے والا کوئی شخص خود کو سنی کہلائے یا شیعہ، اگر وہ حب علی علیہ السلام کے نام پر وحدت و اتفاق اور اتحاد کی راہ کو نہیں اپنا سکتا تو وہ سنی ہے یا شیعہ ہے، وہ جھوٹا ہے اور منافق ہے۔ اور اس لیے ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، خواہ سنیت ہو یا شیعت،
ان دونوں بزرگوں سے پوچھو تو اپنی اپنی جگہ دونوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مسلک محبت ہے، مسلک نفرت نہیں ہے، اور اگر دونوں کا دعویٰ سچ ہے تو مسلک محبت والے دستوں گریباں نہیں ہوا کرتے، گلے ملا کرتے ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ یہ دعوت محبت ہے، اسے دوہری محبت کے ساتھ گلے لگانا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ خداوند کریم کی ذات اس محدود سے پیمانے کو پھیلا دے، آمین۔ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ بر صغیر اور پورے عالم اسلام کو اس محبت پر اکٹھے کر دے۔ جو آیت کریمہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہے اس میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں کسی حقیقت کی خبر نہ ہو، معرفت نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ کن سے پوچھ لیا کرو؟ اہل ذکر سے، اہل علم کی بات نہیں۔ عام طور پر رواج تو یہ ہے کہ سوال اہل علم سے کیا جاتا ہے۔ جب سوال اہل علم سے کیا جاتا ہے تو یہاں اہل علم کی طرف رجوع کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ وجہ یہ ہے کہ اہل علم ہم کبھی خود بھی دھندلکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی اہل علم خود بھی حقیقت کو نہیں پا سکتے، تو اہل علم سے بھی کبھی حقیقت چھپ جاتی ہے، لیکن اہل ذکر سے حقیقت کبھی چھپ نہیں سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ شک والوں کے پاس جانے کے بجائے یقین والوں کے پاس جایا کرو، کیونکہ شک والا صاحب عقل ہوتا ہے اور یقین والا صاحب عشق ہوتا ہے، اور عقل پاؤں سے اٹھنے والی گردن میں گم ہو کے رہ جاتی ہے، اور عشق بڑھ کے محبوب کے نقاب کو اٹھا دیتی ہے۔ بو علی اندر غبار ناکا گم، بو علی اندر غبار ناکا گم، دست رومی پردہ محمل گرفت، دست رومی پردہ محمل گرفت۔ تو قرآن نے اہل علم کی طرف جانے کے بجائے اہل ذکر کی طرف جانے کی بات کی ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں ان تین چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک خود ذکر کا کہ ذکر کیا ہے، اہل ذکر کون ہے، اور پھر کسی حقیقت کی خبر نہ ہو تو اہل ذکر کے پاس جایا کرو۔ تین چیزوں کا بیان ہے اس آیت کریمہ میں، اور آج کی گفتگو مختصراً ان چیزوں کے بیان پر مشتمل ہوگی۔ قرآن کریم چونکہ اللہ کا کلام ہے اور وہ ذات خود غیر محدود و لامتناہی ہے، تو جب ذات لامتناہی ہوتی ہے تو اس کی ہر صفت بھی لامتناہی ہوتی ہے۔ تو جب ذات لامتناہی ہوتی ہے تو اس کی ہر صفت بھی لامتناہی ہوتی ہے۔ تو جس طرح خدا کی ذات کی کوئی حد اور جہت نہیں، اس لیے قرآن کی ہر آیت کی تفسیر کی بھی کوئی حد اور جہت نہیں۔ اس لیے اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں آج جو کچھ بیان کروں گا وہ اس آیت کی تفسیر ہے، وہ غلط ہے۔ یہ اس آیت کی کروڑوں تفسیروں میں سے ایک چھوٹی سی تفسیر ہے۔ یہ آیت ایک موتی ہے جس کے ہر حرف سے کرنیں نور کی پھوٹ رہی ہیں۔ میں ان متعدد کرنوں میں سے کسی ایک کرن کی نشاندہی کروں گا، باقی سب کچھ رہ جائے گا۔ تو قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اگر تمہیں کسی حقیقت کی خبر نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھیں۔ اب قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ تو ذکر کسے کہتا ہے؟ اب چونکہ یہ قرآنی حکم ہے، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ خود قرآن سے سوال کیا جائے کہ تیری نظر میں ذکر کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کا جواب خود صاحب کلام دیتا، اے پوچھنے والے، یہ قرآن جس ذکر کی بات کر رہا ہے وہ ذکر کوئی اور نہیں، یہ قرآن خود ہی ذکر ہے۔ ذکر تو تمہارے سامنے ہے، ذکر کرنے والوں کو تلاش کرو۔ ذکر تمہارے سامنے ہے، ذکر کرنے والے کون ہیں اس کی تلاش کرو۔ قرآن کہتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن سے کیا ثابت ہوا کہ ذکر کیا ہے؟
कुरान तो कुरानी हुक्म की तफसील कुरान से बेहतर तो कोई और नहीं हो सकती ना। तो गोया कुरान का फैसला ये हो गया कि कुरान खुद जिक्र है। और कई एक मकाम पर इस तरह बयान आता है, इन्नहु लिज़्ज़िक्रा लका वला यकुमक्का। ये कुरान आपके लिए है और आपकी कौम के लिए जिक्र है। ये इन्ना हुवल जिक्रुल आलमीन, ये पूरी कायनात के लिए जिक्र है। इन हज्जहु तज़किरहु फमन यशाउ तहद्दुली रबी सबीला। यह कुरान तो नसीहत है, सो चाहे वो अपने परवरदिगार तक पहुँचने का रास्ता इख्तियार कर ले। तो कुरान अव्वल से आखिर तक कहता है कि मैं अव्वल से आखिर तक जिक्र ही हूँ। कुरान सरासर जिक्र है। चलो इतनी ही आयतों पर इक्तिफा करें तो ये बात तय हो गई कि फसअलु अहद जिक्र, की जिक्र वालों से पूछ लिया करो। अगर तुम्हें किसी हकीकत की खबर ना हो तो इतनी तो खबर हो गई कि जिक्र कुरान है। अब सवाल यह है कि कुरान वाले कौन हैं, जिनसे कुरान की भी खबर मिले और हकीकत की भी खबर मिले। तो एक सवाल तो हमने खुद कुरान से किया, अब दूसरा सवाल कुरान वाले से करते हैं जो कुरान लाया यानी जिक्र किया है। यह सवाल हमने कुरान से कर लिया, कुरान ने इसका जवाब दे दिया कि जिक्र कुरान है। अब आयत की रूह से तर्जुमा यह हुआ कि कुरान वालों से पूछ लिया करो अगर तुम्हें किसी हकीकत की खबर ना हो। तो एक सवाल तो कुरान से किया, कुरान ने जवाब दे दिया। अब दूसरा सवाल कि अहले कुरान कौन है, ये अब उस हस्ती से पूछते हैं जो कि कुरान लेकर मबऊस हुई। सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुरान लाए, आप हमें हिदायत फरमा दीजिए कि कुरान वाले कौन हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और यह हदीस मुस्नद बज्जार में है, तबरानी में है, हाकिम में है, तिरमिज़ी में है और मुतअद्दिद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इस हदीस को रिवायत किया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम खुद भी इस हदीस के रावी हैं और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अब्दुल्लाह भी हदीस के रावी हैं। इस हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह कुरान की बात दुनिया का कोई फर्द रद्द नहीं कर सकता, इसी तरह कुरान लाने वाले की बात कोई माई का लाल रद्द नहीं कर सकता। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल कुराना मआ अली व अली मअल कुरान, कि कुरान अली अलैहिस्सलाम से पेवस्त है और अली अलैहिस्सलाम कुरान से पेवस्त हैं। मईयत का माना पेवस्तगी कर रहा हूँ, क्योंकि मईयत का माना यह है कि जिसमें फुरकत का अंदेशा ना हो। मईयत उस साथ को कहते हैं जिसमें जुदाई ना हो सके। अगर दो एक साथ जा रहे हों वह जुदा भी हो सकते हैं, तो ऐसा साथ चाहिए, ऐसी पेवस्तगी चाहिए कि एक दूसरे से लाजिमो मलजूम हो जाएं कि वह उससे जुदा ना हो सके और वह उससे जुदा ना हो सके। तब तो मईयत का माना समझ आता है। जो तफसीर मैंने की है, पहले मईयत का माना पेवस्तगी, ये मैंने इस हदीस से ली है। हदीस के पहले लफ्ज़ में अल कुरान मआ अली व अली मअल कुरान, कि कुरान अली से पेवस्तगी है और अली अलैहिस्सलाम कुरान से पेवस्त हैं। यहाँ तक तो पेवस्तगी का जिक्र था। अब ये कहाँ से निकल आया कि यह हमेशा पेवस्त रहेंगे और कभी जुदा ना होंगे। तो किसी की तखसीस के साथ कुरान वालों या कुरान वाला कहना यह बहुत बड़ी बात है, कोई मामूली बात तो नहीं है ना। तो फिर हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस बात की दलील देते हैं कि ला यफरुकाना हत्ती यरुद अली अल हौद, ये आज से लेकर क़यामत तक इससे पेवस्त रहेंगे कि हौजे कौसर पर भी आएंगे। तो अली अलैहिस्सलाम और कुरान इकट्ठा आएंगे। जहाँ हजरत
जहाँ हजरत अली जनाब विलायत मआब अलैहिस्सलाम का जिक्र, वहाँ किसी और के जिंदाबाद कहने का कोई जवाज नहीं, इसलिए कि हमारी जिंदगियाँ उनकी जिंदगियों पे कुर्बान है। मेरे इस दोस्त अजमत साहिब ने जब कहा कि सदारत के लिए तशरीफ़ लाइए तो मैंने उसी वक्त माजरत कर ली। मैंने कहा कि सदारत तो किसी सदर बजम विलायत की होगी, हम तो हजरत अली अलैहिस्सलाम की गली के कुत्तों में अपना शुमार करवाने के लिए आए हैं। हम सदारत के अहल कहाँ हैं? जिस हस्ती को क़यादत तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के अहले सफ़ा का सदर बना दिया हो, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक अपनी उम्मत की बजम विलायत का सदर बना लिया हो। अब जब कभी उनके नाम की महफिल होगी तो सदर बजम ही होंगे। मैं तो अर्ज़ ये कर रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली अलैहिस्सलाम कुरान से पेवस्त हैं और कुरान अली अलैहिस्सलाम से पेवस्त है और ये क़यामत तक इकट्ठे रहेंगे, यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर भी इकट्ठे मेरे पास आएंगे। तो हुजूर की इसी हदीस ने साबित कर दिया कि अहले ज़िक्र कौन है। ज़िक्र कुरान था और कुरान के अहल हजरत अली अलैहिस्सलाम हुए। तो गोया कुरान की आयत ने यह कहा कि फसलो अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें किसी हकीकत की खबर ना हो तो अहले ज़िक्र से पूछ लिया करोगे। अगर किसी हकीकत की खबर ना हो तो अली अलैहिस्सलाम हकीकत शनास हैं, इनसे जाकर पूछो। मैं इस गलत फहमी का साथ ही इजला कर दूँ कि अली अलैहिस्सलाम के हकीकत शनास होने का ये माना हरगिज़ नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अलैहिस्सलाम के दूसरे फर्द हकीकत शनास नहीं हैं। उनको भी फैजान मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा मिला है, लेकिन किसी को किसी रंग में नुमायाँ कर दिया, किसी को किसी रंग में नुमायाँ कर दिया, किसी को सिद्दीक़ियत में यकता कर दिया, किसी को फैजान मुस्तफ़ा ने अदालत व शुजाअत में यकता कर दिया, किसी को नजर करम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया और शर्म में यकता कर दिया, किसी को फैजान मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलायत व इल्म में यकता कर दिया। हर कोई यकताए बजम मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हर कोई दानाए मैयत मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन जब इल्म और ज़िक्र की बात होती है तो मैं अल्लाह खुदा को गवाह बना के ये कह रहा हूँ, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर के तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने शहादत दी है। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने शहादत दी है कि हम अगर सारे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम भी इकट्ठे हो जाएं तो इल्म में अली अलैहिस्सलाम का कोई सानी नहीं। अब ये जो मैंने रिवायत उनसे बयान की, यह भी उम्मत की वहदत का एक मजहर है। अरे वो तो दूसरे की तारीफ़ करते थे और एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। खुदा उनके सदक़े हमें भी मोहब्बत अता करे, इलाही आमीन, हमें भी वहदत अता करे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम को हकीकत शनास कहना दूसरों की हकीकत शनासी का इनकार नहीं है, सिर्फ़ इतनी बात है कि ये यकता हैं। हकीकत शनासी में ये यकता व बेमिसल व बेनज़ीर हैं। हकीकत शनासी में अब ये मकाम क्यों मिला? इस मकाम की एक ख़ास वजह है, वह यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और कुरान, उसका ताल्लुक़ यह है कि अगर कुरान को एक वजूद माना जाए तो कुरान का ताल्लुक़ यह है कि कुरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नातिक़ है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नातिक़ यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकले हुए लफ्ज़। कुरान मखलूक नहीं है। कुरान के लफ्ज़ भी और कुरान के माना दोनों अल्लाह ताला का कलाम है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सुदूर और ज़ुहूर के एतबार से कि हमारे ऊपर कुरान का ज़ुहूर कैसे हुआ। अगर ज़बान मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हिलती तो कुरान के वजूद का ज़ुहूर ना होता। तो
اس لحاظ سے اس نسبت سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن ناطق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہماری کہی ہوئی بات نہیں بلکہ قرآن خود شہادت دے رہا ہے۔ انہ لقول رسول کریم کہ یہ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ یہ قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ یہ قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں۔ تو قرآن کیا ہوا؟ ناطق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سمت قرآن حضور کی ذات سے پیوست ہے، دوسری طرف علی علیہ السلام کی ذات نفس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیوست ہے، چونکہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الناس من سجرہ استی و انا و علی من سجرتو و اہتدوہ کہ سارے انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک مختلف درختوں سے پیدا ہوئی ہے، لیکن خدا نے مجھے اور علی علیہ السلام کو ایک ہی درخت سے پیدا فرمایا ہے۔ لوگ مختلف درختوں سے آئے تو اللہ نے مجھے اور علی علیہ السلام کو ایک ہی درخت سے بنایا ہے۔ اب ایک درخت واحد کا کوئی تعلق ہے تو اسی لیے کہتے ہیں کہ علی منی و انا من علی، کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ یہ شجرہ واحد کا کوئی تعلق تھا تو تبھی تو کہا کہ علی منی و انا من علی، کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، بلکہ بات کو علی کی ذات پر ختم نہ کیا بلکہ علی کی اولاد کو بھی شامل کیا۔ الحسن منی و انا من الحسن، الحسین منی و انا من الحسین، حسن و حسین مجھ سے ہیں اور میں حسن و حسین سے ہوں۔ یہاں ضمناً وضاحت کرتا چلوں، آپ کے ذہن میں سوال ابھر رہا ہوگا کہ حضرت علی علیہ السلام ہو یا حسنین کریمین علیہ السلام، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ہیں، اور یہ فرع اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں تو یہ ساکھیں، یہ اصل میں سارا خانوادہ امامت، خانوادہ اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شجر نبوت کی شاخیں ہیں، اور شاخ تنے کے بغیر نہیں ہوا کرتی۔ شاخ تو تنے میں سے ہو سکتی ہے تو یہ تو سمجھ میں آ سکتی ہے بات کہ علی علیہ السلام و حسنین علیہ السلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو کل سے ہوا کرتی ہے، فرع اصل سے ہوتی ہے، شاخ تنے سے ہوتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا فرمانا چاہتے ہیں کہ علی اور حسین کے کمالات کو دیکھنے والوں، کمالات ولایت اور کمالات امامت پر ناز کرنے والوں، یہ جو کچھ تمہیں رنگ شان ولایت میں، شان حسینیت میں نظر آ رہا، یہ شاخوں کا نہیں، یہ سارا جلوہ ہے کمالات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حسین بنائے لا الہ الا اللہ، علی اور حسین مجھ سے ہیں کا معنی کیا ہوا کہ علی علیہ السلام اور حسنین علیہ السلام کے اور جو کچھ اور جلوہ اور کمال دکھائی دے رہا ہے، میرا ظہور ہے، ان کے کمالات مجھ سے ہیں، اور ان کے کمالات کا سل، ان کے کمالات کا سرچشمہ، ان کے کمالات کا منبع میں ہوں، اور میرے کمالات کا مظہر وہ ہیں، یعنی مجھے دیکھنا ہو تو ان کے کمال سے دیکھو، اور حسنین علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو میری سمت دیکھو، مجھے دیکھنا ہو تو انہیں دیکھو، اور انہیں دیکھنا ہو تو مجھے دیکھو، اس لیے کہ اصل اور فرع کا جو تعلق ہے وہ لازم و ملزوم کا تعلق ہے، چونکہ نسبت اتنی قریبی ہے، اور یہ وہ نسبت ہے کہ اس نسبت میں حضرت علی علیہ السلام شیر خدا کی ذات گرامی واحد و یکتا اور منفرد ہے۔ اب آپ کے ہاں تو فضیلت کی ترتیب یوں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بعد از رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ اہل سنت بالعموم فضیلت کی ترتیب خلافت راشدہ سے کرتے ہیں تو اس پر تو اختلاف ہے، لیکن ایک بات بتاتا ہوں جس پر اختلاف نہیں، ترتیب فضیلت پر اختلاف صحیح، لیکن اس نسبت کی انفرادیت پر کوئی اختلاف نہیں کہ وہ نسبت حصول فیض کی خصوصی
جو حضرت علی علیہ السلام کو وجود مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ نسبت کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ یہ کیوں عرض کر رہا ہوں کہ ہر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کرم نے کسی نہ کسی رنگ میں یکجا کیا، اور جو ذات سے نسبت کا رنگ ہے یہ حضرت علی علیہ السلام کے خانوادے کو عطا کیا۔ اور جب یہ پتہ چل گیا اور یہ محسوس ہو گیا کہ نسبت اتنی پختہ ہے کہ یہاں تو کوئی فرق ہی نہیں، یہاں دونوں میں ہر کوئی ایک دوسرے سے بڑھ کر نسبت کا اظہار کر رہا ہے، تو پھر دستوں گریباں ہونا کیسا؟ کتنی بدبختی ہے کہ جھگڑا ڈالیں، جنگ کریں، تنگ کریں۔ اگر اتنا جاننے کے باوجود بھی باہمی جنگ ہے تو پھر نام نہاد سنی بھی دشمن علی علیہ السلام ہے اور نام نہاد شیعہ بھی دشمن علی علیہ السلام ہے۔ ارے جن کے آپ دونوں گھر نام لیوا ہیں ان کے آپس کے تعلق کا یہ تو عالم ہے کہ چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جملہ معترضہ کے طور پر، پھر موضوع کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک دن سیدنا امام حسین علیہ السلام اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے گلی میں کھیل رہے تھے۔ دونوں بچے تھے، معصوم بچے تھے، کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے آپس میں کوئی معمولی سا جھگڑا ہو گیا، اور روایت میں یوں منقول ہے کہ شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ تم ہم سے لڑتے ہو، تم تو ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے بیٹے ہو، تم تو ہمارے غلام زادے ہو، ہم سے لڑتے ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیٹا دل برداشتہ ہو گیا۔ انہیں خیال تھا کہ میرے ابو ہوں یا حسین کے ابو ہوں، وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، دونوں حضور کے غلام ہیں، دونوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، تو یہ غلام اور غلام زادے کا فرق کیا ہوا؟ بچے تھے، سمجھ نہ تھی۔ وہ روتے روتے اپنے والد کے پاس آئے اور عرض کیا اپنے ابا جان سے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے، کہ ابا جان آج حسین علیہ السلام نے مجھے یہ کہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بولے بیٹے سچ کہہ رہے ہو کہ حسین علیہ السلام نے یہ کہا ہے؟ بیٹے کی انگلی پکڑ لی اور سیدنا علی شیر خدا علیہ السلام کے دروازے پر آ کر کھٹکھٹایا۔ امام حسین علیہ السلام باہر تشریف لائے کہ کون ہے؟ اور سیدنا فاروق اعظم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے کو ساتھ دے کر کچھ شرما گئے، کچھ گھبرا گئے کہ اس نے شکایت کی ہوگی، اور وہ ناراض ہونے کے لیے یا شکایت کرنے کے لیے ابو حضور علیہ السلام کے پاس آئے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا بیٹے کیا آپ نے اس سے یہ کہا ہے کہ تو ہمارا غلام زادہ ہے؟ تو اب یہ تھی آگوش فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں پلنے والے، یہاں اس کو تعلیم ہی یہ تھی کہ سر کٹ جائے، سارے خانوادے کا تو کٹ جائے، غلط کے سامنے نہیں جھکنا نہیں، ان کی تعلیم ہی یہ تھی، تو وہ زبان سے غلط بات کیوں کہتے؟ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے شرماتے ہوئے فرمایا جی چچا جان، جھگڑے میں ایسی بات ہو گئی تھی، میں نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ مجھے دوہرا دیں کہ واقعی یہ کہا ہے؟ جی ہاں، میں نے کہا کہ تو ہمارا غلام زادہ ہے۔ فرمانے لگے بیٹے حسین علیہ السلام، آج میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا غلام زادہ قبول کر لیا اور قیامت کو ہماری بخشش کا سامان ہو گیا، قیامت میں ہماری مغفرت کا سامان ہو گیا۔ جن کا یہ تعلق ہو کہ وہ نسبت غلامی کو اپنی مغفرت کا سبب جانے، ان کی باہمی محبت مودت کا عالم کیا ہوگا؟ اور ہم جن غلط فہمیوں میں الجھے ہوئے ہیں تو یہ یقین جانیے سب پیٹ کے دھندے ہیں، کاروبار ہیں۔ اگر ایک دوسرے کو فرقوں مسلکوں اور اگر ایک دوسرے سے صحابی رضی اللہ عنہم اور اہل بیت علیہ السلام کے نام پر جنگ نہ کروائی جائے تو پیٹ کس طرح سے سلامت رہتا ہے؟ یہ بدبختی ہے صرف اور صرف پیٹ پالنے کی باتیں، ورنہ صحابیت اور خانوادیت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں۔